اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین السلام علیکم۔ سلام کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد چاہتا ہوں اور پناہ چاہتا ہوں کہ وہ بات کروں جو اسے ناپسند ہو اور وہ نہ کروں جو اسے پسند ہو کسی خوف یا لالچ کی وجہ سے۔ سامعین، 2 سال ہو گئے ہوئے لیکن میں نے انقلاب نہیں دیکھا، تو مجھے یاد آ گئی فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین۔ محبوب نصیحت فرما، فائدہ اسے دے گی جس میں ایمان ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ مومنین کا دوست ہے، انہیں ظلمت سے کھینچ کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ تو جو شخص افراد کا مختصر ٹائم ہے، میں بس میں جا رہا تھا تو میں باتیں کر رہا تھا، ایک مجھے عالم جو اسلام آباد کا تھا اس نے مجھے بلایا، بیٹھا میرے ساتھ، اس نے کہا آپ نے جتنی باتیں کی ہیں ٹھیک ہے، ہمیں یہودی کے صفات یار ہم پر مر پھینکیے، کال کول ہے یہ، اس میں یہ کوئی ہے پاک چیز ہے تو یہ پھینک رہا ہے، کیسا رواج پڑ گیا بھائی مانو۔ اس نے کہا، انہوں نے کہا تم قرات کی محفلیں مناؤ، حافظہ پڑھاؤ، نعت خوانی کی محفلیں برپا کرو، 11ویں شریف بناؤ، میلاد شریف بناؤ، پیسے ہم سے لو، عالم وہ بلاؤ جو سابقہ لوگوں کی تعریف کرے، موجودہ معاشرے کو مت چھیڑے، جتنا ہوگے پیسے ہم دیں گے، کہ انہیں پتا ہے کہ حافظ قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، سمجھا نہیں سکتا۔ قرآن مجید کے 4 حق ہیں، پہلا ادب کرو، پھر پڑھو، پھر سمجھو، پھر عمل کرو۔ ان 4 حق میں جو کوئی ادا نہیں کرتا، قرآن مجید پڑھتا ہے وہی قرآن مجید لعنت کرتا ہے، یہ نہیں قرآن مجید پڑھنے کے لیے آیا۔ اور یہ بھی غور کر کے سن لو کہ قرآن مجید خوبصورت آواز میں جو پڑھ رہا ہے اور اس نے آواز پر سبحان اللہ کہہ دیا، قرآن مجید کے الفاظ پر نہیں کہا، تو اس کے ایمان جانے کا خطرہ ہے کہ الفاظ اللہ کی کلام پر اس نے سبحان اللہ نہیں کہا، اس نے آواز پر سبحان اللہ کہہ دیا۔ ہے زباں تیری سناخاں رسالت، کرتا ہے دل تیرا لندن کی وکالت۔ چاہے پیسے نعت پڑھ رہا تھا کہ گھر کو سجاؤ، محفلیں سجاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، قسم خدا کی تم گھر کو جتنا سجاؤ، محفلیں سجاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے۔ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ محفلیں سجانے آئے ہیں نہ گھر سجانے آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قلوب سنوارنے آئے ہیں، دل سنوارنے آئے ہیں۔ آپ کا تو ٹوٹا بوریا بچھانا تھا، جھوپڑیوں والوں کے گھر چلے جاتے تھے، آپ دل سنوارنے آئے۔ ہاں دل سنوارو گے تو پھر آئیں گے، یہ محفلیں گھر سنوارنے سے آپ نہیں آتے۔ یہ انگریزی کے الفاظ مجھے دکھ دے رہے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ، اور پھر بولی ان کی لکھی ہوئی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے دشمن ہے۔ تاریخ حضرت امیر عمر صاحب فتوحات کرتے تھے، تاریخ اسلامی رکھتے تھے، فرمایا ہمارا نبی بھی سب نبیوں کا سردار ہے اور ہماری تاریخ بھی سب تاریخوں کی سردار ہے۔ مجھے دکھاؤ کوئی واقعہ ہجرت کے بغیر کوئی دوسری تاریخ ہو۔ اگر کوئی مجبوری ہے کہ تاریخ اوپر نیچے ہو جائے گی، جس طرح ایک مہینہ کو چاند اوپر نیچے ہو جاتا ہے، یا تو وہ
دن کا نام لکھ لو یا پھر شمسی مہینوں میں سے لکھ لو، یہ سنکراتی مہینے جو ہوتے ہیں ان میں سے لکھ لو، جس طرح ناپ کرے وہ سب رسول بن کے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ بن کے آئے. ارے حبیب اللہ ہے، یہ آپ کا لقب ہے، اور آپ کا جو امین کو آپ رسول اللہ ہیں. اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول، میرا محمد نہیں مگر رسول ہے. ارے سب رسولوں کے لقب تھے، کسی کا صفی اللہ، کسی کا نجی اللہ، کسی کا خلیل اللہ، مگر رسول جو ہے رسول کو سب ناموں سے وہ تخلص ہے، بڑا انعام جو ہے وہ رسول ہے. ہمارے محبوب رسول ہیں. پڑھتے ہو نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھتے ہو نہیں پڑھتے؟ ایسی نعتیں جو بے معنی ہوں، جن کو مانے پھر عشق اور محبت. ارے محبت میں اتباع ہے، عشق میں فلاح ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک بندہ کھڑا تھا زمیندار، اس نے کہا یا نبی اللہ مجھے محبت کا ایک قطرہ عطا ہو جائے. آپ نے فرمایا تو محبت کا قطرہ برداشت نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ آدھا قطرہ. تو دعا مانگی، نصیب ہو گیا. محبت کا عشق بے تو فدا ہے، محبت میں اتباع ہے. کہاں عشق کی بات کرتے ہو، ہم میں تو محبت نہیں ہے. اگر بغیر توجہ سے سننا بات، بغیر محبت خدا رسول ایمان کا دعویٰ جھوٹا، اور بغیر فرما برداری خدا رسول محبت کا دعویٰ جھوٹا. یہ اسلاف کا مسلک ہے، اولیاء کا مسلک ہے. جو خدا رسول کی محبت نہیں رکھتا، کہتا ہے میں مومن ہوں، وہ جھوٹا ہے. اور جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے بے فرما برداری نہیں کرتا، وہ بھی جھوٹا ہے. محبت نصیب ہو جائے. عشق تو کہاں ہے، یوں ہی عشق کے ہم نے رٹے لگا رکھے ہیں. تو پھر گئے وہ وہاں نہیں تھا. الکی الہ العالمین مجھے وہ بندہ دکھا دے. تو آیا بے ہوش تھا، کھیتی باڑی چھٹ گئی، گھر بار چھٹ گئے، جنگل میں پھرتا تھا. تو اللہ نے حاضر کیا تو اس نے سلام بھی نہیں کہا، اور ایسے کیا کیا آپ کو، اور بے ہوش تھا. عرض کیا الہ العالمین، اللہ نے فرمایا جس کو محبت کی میرا آدھا قطرہ نصیب ہو جائے وہ دنیا سے فارغ ہو جاتا ہے. مومن کوئی فرد، کوئی قوم اس آیت کو کہ اللہ دوست بن جاتا ہے مومن کا، اسے ظلمت میں نہیں رہنے دیتا، نور کی طرف کھینچ دیتا ہے، گمراہی سے ہدایت کی طرف کھینچ دیتا ہے، بد اعمالیوں سے اچھے اعمال کی طرف کھینچ لیتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہے بھی قادر ہر چیز پر. تو ہم آپ دیکھیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. ہر فرد اپنا حساب کر لے، ہر قوم اپنا حساب کر لے. اگر ہم جا رہے ہیں ہدایت کی طرف پھر ہم مومن ہیں، اگر جا رہے ہیں گمراہی کی طرف تو پھر ہم غیر مومن ہیں. بزرگوں اولیاء کرام کا مسئلہ کہا کہ رزق بغیر مانگے ملتا ہے. جس طرح تم اپنے گھر کا ساز و سامان لے جاتے ہو شام کا، مگر تم کو کوئی پتا ہوتا ہے گھر کو، پھر بھی گھر والوں کو بتانا پڑتا ہے کہ کیا چیز کوئی آپ کو پتا ہے ضرورت ہے. ارے وہ تو سب ضرورتیں جانتا ہے. رزق بغیر مانگے دیتا ہے، بغیر مشقت کیے دیتا ہے، بغیر کیے دیتا ہے. اور خدا کی قسم ایمان بغیر مانگے دیتا نہیں. یہ مسئلہ آپ کو کوئی عالم نہیں بتائے گا. جب تک ایمان سے محبت نہ کرو، جب تک ایمان نہ مانگو، خدا کی قسم اللہ دیتا ہی نہیں ایمان. اس لیے ہر وقت ایمان مانگا کرو کہ تمہاری کیفیت بدل جائے. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن، نئی شان. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جو غیر مومن ہے شیطان ان کے دوست بن جاتے ہیں، انہیں دن بدن گمراہی بدعمالیوں کی طرف لے جاتے ہیں. یہ میں نے آپ کو پیمانہ دیا ہے. آپ اپنا حساب کر سکتے ہیں، قوم اپنا حساب کر سکتی ہے. اگر دن بدن ہم ہدایت کی طرف جا رہے ہیں تو ہم مومن ہیں، اگر گمراہی کی طرف جا رہے ہیں تو قرآن مجید سچا ہے، ہم غیر مومن ہیں. مومن جو ہے وہ مثبت اثرات بھی دیکھتا ہے، منفی اثرات بھی دیکھتا ہے ماحول کے. بعض کہتے ہیں کہ زمانہ خراب ہے، اس وقت فرمایا گیا کہ لوگ خدا کو گالی دیں گے. یا رسول اللہ خدا کو کیسے گالی دیں گے؟
اور زمانے کو برا بھلا کہیں گے، ارے میاں زمانہ برا نہیں ہے، ہم برے ہو گئے ہیں، یہ کہا کرو کہ ماحول خراب ہو گیا ہے۔ ماحول دو قسم کا ہوتا ہے، ایک بناوٹی ایک قدرتی۔ صحرا، سمندر، بیابان، پہاڑ، یہ قدرتی ماحول ہے، جہاں آبادی ہو وہ بناوٹی ماحول ہوتا ہے۔ ارے جیسے بندے ماحول ویسا، بندے اچھے ماحول اچھا، بندے خراب۔ زمانے کو یہ نہ کہا کرو زمانہ ایک ہی ہے، زمانہ نہیں بدلتا، زمانے کو برا بھلا نہ کہا کرو ہم برے ہو گئے ہیں، اور ماحول کو کہا کرو کہ ماحول برا ہو گیا۔ ہم نہیں دیکھتے ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال الرسول ان ربی قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میرا محبوب فرمائے گا یا رب العالمین میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، شکایت لگا کے دور ہو جائیں گے۔ سعدی علیہ رحمت فرماتے ہیں شفاعت پیغمبر کا سیرا گرست کہ بچ جاتا ہے شرح پیغمبر است۔ شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فرمائیں گے جو اس کی شریعت پر چلنے والے ہوں گے۔ ہاں پھر شریعت پر تو چلنے والے ہوں گے شفاعت۔ ہم جتنا بھی نیک ہو جائیں، ارے بحث میں ہم اللہ کی رحمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جائیں گے، وسیلے سے جائیں گے، وسیلے کے مجھے ایک دیوبند کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حکم کے بغیر کچھ نہیں دیتے۔ میں نے کہا بات سن جانا، تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ پاک چھوڑ دے، اللہ بھی کچھ نہیں دیتا۔ تو کیسا مہربان ہے کہ خلوت آپ کو پسند تھی، خلوت کھانا بی بی پاک لے جاتی تھی، جو پہلے ہوتا تھا وہ بھی پڑا ہوتا تھا۔ یہ کہتے ہیں جی اللہ نے جو فرمایا ہم نے بوجھ اتار دیا، یہ دیوبند کہتے ہیں بوجھ گناہوں کا نعوذ باللہ، وہ یہ بوجھ نہیں تھا، آپ کو خلوت پسند تھی، رسالت کا بوجھ رکھا گیا۔ ارے رسالت میں جو ہے وہ جلوت کی ضرورت ہوتی ہے، آپ ہر وقت اللہ کی یاد خلوت میں کرتے تھے، تو آپ کی نازک جان پر بوجھ یہ محسوس ہوا کہ میں علیحدہ اللہ کو یاد کرتا تھا، اب جلوت کا حکم ہوا ہے تو اس رسالت کا بوجھ تھا، تو اللہ نے فرمایا ہم نے یہ بوجھ اتار دیا تیرا، کیوں کہ مقام جمع نصیب کر دیا کہ جو مزے آپ خلوت میں لیتے تھے وہ جلوت میں لیں گے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے کہا کہ فلاں بندہ جلوت میں چلا گیا ہے، خلوت میں چلا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ مرد کامل نہیں ہے۔ عرض کی مرد کامل کون ہے؟ فرمایا مرد کامل وہ ہے جو اللہ سے بھی تعلق رکھتا ہو اور لوگوں میں بھی تعلق برقرار رکھے، وہ تو اپنے آپ کو بچا گیا، ایسا اللہ والا دوسروں کو کھینچ لیتا ہے۔ وہی حضور صلی خلوت میں بیٹھے ہیں اللہ یاد ہے، جلوت میں بیٹھے ہیں تو لوگوں سے تعلق بھی برقرار ہے، اللہ سے تعلق بھی برقرار ہے۔ کعبہ قوسین میں بیٹھے ہیں، یہ اتحیات جو ہے نا، اتحیات یہ ہمیں وہاں سے ملی ہے، معراج پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی۔ دیوبند یہ سوچتے نہیں، عالم یہ سوچتے نہیں، خدا کی قسم وسیلے کا تو یہی بتا رہی ہے کہ رحمت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، باقی کائنات پر آپ تقسیم کر رہے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا سمجھنے کی بات ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے محبوب سلامتی تجھ پر ہو، رحمتی بھی تجھ پر اور میری برکتیں بھی تجھ پر ہوں۔ کیا فرمایا؟ یہ ملی تھی وہاں کعبہ قوسین میں بیٹھے ہیں، امت یاد ہے، یہ مقام جمع ہے۔ پھر آپ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ارے اس کو سوچ، اللہ نے رحمت آپ پر کی، برکتیں بھی آپ کو دی، رحمتیں بھی آپ کو دی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرما دیا، السلام علینا میں تمام انبیاء آ گئے، وعلی عباد اللہ الصالحین میں امت نیک آ گئی، آپ نے رحمت بانٹ۔ کہاں سے ملے گی رحمت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جان میں جی نعوذ باللہ زندہ ہی نہیں ہے۔ میں یہ بتاتا ہوں کہ صفت جو ہوتی ہے وہ ارد ہے اور ذات جو ہے وہ جوہر ہے۔ ذات کیا ہے؟ جوہر ہے۔
ارے جس کا اردی باقی اس کی جوہر. تھندار ہے تھندار مر جائے تھنداری رہے گی. ایمان سے کہو, دل سے کھول کر کہو, مجھے پتا لگے تمہاری سمجھ بات آ رہی ہے. تھندار مر جائے تھنداری نہیں رہے گی, ڈی سی مر جائے ڈی اس کی نہیں رہے گی حکومت, بادشاہ مر جائے بادشاہت ختم ہو جائے گی. کیونکہ جب ذات گئی تو ارد کا نام ہی نہیں رہتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ارد جوہر کے محتاج ہوتی ہے, جب جوہر ختم ہو جاتا ہے ارد کہاں ہوتی ہے. ارے جس کی صفات باقی ہوں وہ ذات کہاں ہے. کیا آپ رحمت للعالمین ہیں بابا ہے نہیں ہے؟ سراج منیرہ ہے نہیں ہے؟ ہیں بشیر ہیں نذیر ہیں رسول ہیں. ارے ظالمو, آپ کی تو صفات کو موت نہیں, ذات کو کہاں ہے؟ مومن منفی اثرات بھی دیکھتا ہے ماحول کے. میں آپ کو ذریعہ منفی اثرات بھی بتاؤں. جو غیر مومن ہیں وہ مثبت اثرات دیکھتے ہیں. اس ماحول کے منفی اثرات, پنکھے, بجلیاں, اور یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ یہ مادی کمالات جو ہیں اللہ نے کافروں کو کیوں دیے ہیں؟ اللہ بھول گیا اللہ تعالیٰ؟ یا مومنین سے محبت نہیں, اہل روح سے محبت نہیں ہے؟ ایمان سے کہو بھائی, تو یہ کمالات ان کو کیوں دیے؟ اس کی دو وجہ ہے. ایک تو غیر مومن میری پہچان میری معرفت سے محروم رہ جائیں, ان کی نگاہ ہی نہ پڑے. دوسرا یہ کہ مادی کمالات سارا علم شیطان کو دیا اور شیطان نے پھونک ماری کافروں کو. جتنا مادی کمالات ہیں ان میں یہ ناجائز استعمال ہو سکتے ہیں, جائز بھی ہو سکتے ہیں. تو عالم الغیب وہ جانتا تھا. اگر چونکہ جو دنیا میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا فطرت کو استعمال نہیں کرتا. وَرَرِبَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا. اللہ تعالیٰ فرمائے مومن جو ہے, کافر جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے اطمینان, مسلمان جو ہے وہ اطمینان نہیں کرتا اور راضی نہیں ہوتا. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو فرمایا کہ 4 نصیحتیں میری اپنی اولاد کو بھی کرنا, میں تجھے کرتا ہوں کہ دنیا میں اطمینان نہیں کرنا. جس کام میں دل مطمئن نہ ہو وہ نہیں کرنا. کھٹ کھٹ کرے دل, پوری طرح اطمینان نہ ہو وہ کام نہیں کرنا. تیسرا فرمایا کام کرنے سے کسی سے مشورہ کر لینا. چوتھا فرمایا عورت کے کہنے پر کوئی کام نہیں کرنا. یہ 4 وصیتیں ہمارے دادا نے ہیں. ہم مان رہے ہیں کہ عورت کے خلاف کر رہے ہیں ہم کام, جو وہ کہے وہی کرتے ہیں, پھر بیڑا بھی غرق ہے. منفی اثرات میں بتاؤں آپ کو, کینسر ہے نہیں ہے, کیسی موذی مرض ہے, شوگر ہے, دل کے دورے, ایڈ, پتھریاں, آپریشن, ڈاکے, چوریاں, فساد, بے محبتی, کتنا اس ماحول کہاں چلا گیا. ہم پکھوں پر خوش ہیں جو پکھے لگے ہوئے ہیں, کاریں بسیں بھی ہیں. اور دوسرا ایک میں اہم بتاؤں, زندگی اعلیٰ چیز ہے, کان کھول کر سن. اس ماحول نے ہمارے ساتھ کیا کیا, اور ہم مومن غافل نہیں ہوتا. ہم کتنا غافل ہیں اور کتنا اس ماحول پر خوش ہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی دوستی تھی. دنیا کی بے ثباتی, اگر آپ کے دل میں دنیا کی بے ثباتی آ گئی نا, بیٹھ گئی, تو آپ کی زندگی سنور جائے گی, آپ دنیا سے دل نہیں لگائیں گے. ایک ہے دنیا کی زندگی, ایک ہے دنیاوی زندگی, ایک ہے دنیا میں زندگی کہ مومن وہاں رہتا تو ہے. دنیاوی زندگی نفس کی, دنیا کی زندگی شیطان کی, اور دنیا میں زندگی صلحاء مومنین انبیاء اولیاء کی, کہ وہ دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کماتے ہیں. وہ دنیا میں رہتے ہیں, دنیا کی زندگی نہیں اپناتے. دین بہت بڑا فریضہ ہے, اور اگر تقریر سن کر بندے میں انقلاب نہیں آیا تو پھر تقریر کرنے والے پر بھی افسوس ہے اور سننے والے پر بھی افسوس ہے. افسوس ہے کہ ٹائم ان ناخانوں کو دے دیتے ہیں. پیر میاں علی شاہ صاحب کا خلیفہ تھا, اس کا شعر ہے زباں تیری ثنا خاں رسالت, کرتا ہے دل تیرا لندن کی وکالت. ہے دیر شیطان کو داڑھی منا یا چھوٹی داڑھی, نماز کے نزدیک نہیں نعت کے لیے آیا ہوا ہے. یہ سب ہمارا تو آئے
فرمایا ملنے آیا روح قبض کرنے، یا نبی اللہ میں ملنے آیا. یہ حبیب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، لیکن آج کل تو حبیب اللہ پھر رہے ہیں نا. ارے یہ نام حرام ہے، یہ آپ کا تخلص ہے. حبیب اللہ رکھنا، کلیم اللہ رکھنا، صفی اللہ رکھنا، نجی اللہ رکھنا، روح اللہ رکھنا، یہ سب حرام ہے. یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے. آج کل کلیم اللہ بھی نام ہے، نعوذ باللہ. کلیم اللہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، کوئی نبی نہیں ہو سکتا، تو کیسے کلیم اللہ ہو گیا؟ یعقوب علیہ السلام ملنے آئے، جب روح قابل کرنے آئے تو قاصد بھیج دینا. منفی اثرات بتا رہا ہوں تجھے ماحول کے، شاید تیری میری بات کرنے سے تیری آخرت سنور جائے. فرمایا جب روح قبض کرنا ہے قاصد بھیج دینا. حاضر آ گئے، روح قبض کرنے آئے یا ملنے آئے؟ یا نبی اللہ میں روح قبض کرنے آیا ہوں، تیرا وعدہ تھا میں قاصد بھیجوں گا، تو ویسے آ گیا. یا نبی اللہ میں نے تو 3 قاصد بھیجے ہیں. کون سے؟ ایک آپ کے سفید بال ہو گئے، یہ میرا پہلا قاصد ہے. غور سے سننا، سفید بال ہو گئے پہلا قاصد ہے. پھر آپ کمزور ہو گئے، یہ دوسرا قاصد ہے. پھر آپ ٹیڑھے ہو گئے، یہ 3 قاصد تو میں نے بھیجے ہیں. منفی اثرات بتا رہا ہوں. غیر مومن جو ہے مثبت اثرات پر نگاہ رکھتا ہے. ارے مومن جو ہے مثبت اثرات بھی دیکھتا ہے، منفی بھی دیکھتا ہے. جب منفی دیکھے گا تو وہ دنیا میں راضی نہیں ہوگا. منفی اثرات بتا رہا ہوں اس ماحول کے. اب ہاشا پک کر فصل کٹتی ہے. زندگی کی جوانی یہی ہے جو آج سے 60 سال پہلے تھی کہ سفید بال ہوں، کمزور ہو، ٹیڑھا پن ہو جائے. وہ زندگی اپنی جوانی کو پک کر کٹی، اور اس کا کوئی افسوس نہیں کرتا. ایمان سے کہتے ہیں یار وہ لاچار تھا، پیشاب کرنے چل پھر نہیں سکتا تھا، اچھا ہوا چلا گیا. ایسے ہے نا، وہ فصل پک کر کٹی، اس کا کوئی افسوس نہیں کرتا. بزرگ فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ طریقہ بدل دے، مہلت نہ دے زندگی میں، نوجوان کو موت پھڑنے لگ جائے، 18 سال 15 سال 12 سال 20 سال نوجوان کو موت پڑنے لگ جائے اور عام ہو جائے، اس وقت ہر بندہ موت کے لیے تیار ہو جائے جس کے پاس ایمان ہے، کسی چیز کی خوشی نہ کرے. ہر چیز زندگی سے ہے. ارے زندگی تو کم ہو گئی، موت نے اپنا طریقہ بدل دیا تو روئے بہت اور ہنسے تھوڑا. ہے ہمیں در خیال. میں ہر جگہ تقریر پہ جاتا ہوں، ایمان سے آپ کے علاقے کا پتہ نہیں ہے، نوجوان موت اتنا بڑھ رہی ہے تیزی سے جس کا کوئی پتہ ہی نہیں. 10 12 15 20 یہاں اتنا بوڑھے اتنا نہیں مر رہے جتنا نوجوان مر رہے ہیں. ہم خوش ہیں، یہ ہمیں فلاں انعامات آ گیا، بسیں کاریں وہ چلتے تھے تو زندگی 120-30 تک تھی. اور جوان کیسے تھے؟ شیر. جوان کیسے تھے؟ شیر جوان تھے. ہم تو کہتے ہیں گلیری، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ آج کل کے نوجوان گلیری ہیں. گلیری میں کہتا ہوں اکڑ کے چلتے ہیں. اور میں نے کہا ایمان تو نہیں ہے بے وقوف، اگر ایمان ہوتا تو تم روتے. ارے آئینہ بھی دیکھا تم نے کبھی؟ تم تو ظالموں جوانوں میں شمار نہیں ہو، تم تو شادی کے قابل ہی نہیں ہو، اور تمہیں اتنا ہوس کہ تم خدا رسول کے خلاف ہو کر اکڑ سے چل رہے ہو. تم سے تو اللہ نے جوانی کھینچ لی ہے. کوئی آج کل نوجوان شادی کے قابل نہیں ہے ایمان سے. منفی اثرات بتا رہا ہوں، منفی. لڑکیاں بھی ایسے سماٹ ہو رہا ہے. یہودی کا غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے رسول کے، رسول کے. شرم نہیں آتی؟ سماٹ ہو رہا ہے. اس نے کہا وہ شیر ہیں، یہ پیسے بھی گلیری ہیں، پھر جو کوئی اچھے جوان ہیں انہیں سماٹ کر کے مردہ کر دو کہ ان کے کیڑے کیڑے چھوٹے چھوٹے ان کی نسل پیدا ہو. ایمان سے بھائی بزرگ کہتے ہیں بکری مرے گی، 13 بندے اکٹھے ہو کر بکری نکالیں گے. وہ وقت آ رہا ہے، وہ جوان نہیں رہے شیر جوان. پھر کوئی ہے تو اسے سماٹ. ہمارا ایک دوست ہے، اس کی عورت نے کہا سماٹ کر. وہ بس حسین اور سڈول جسم کا جوان تھا، تو اس نے کہا سماٹ کرو جی. مجھے کہنا، میں نے کہا سماٹ یہ ہے کہ ایسے دوا ہوتے ہیں جو جگر میدا کو خراب کر دیتے ہیں، جگر خون بنانا چھوڑ جاتا ہے ظالمو، پھر وہ بندہ کمزور ہو جاتا ہے. لعنت ایسی یہود نواز قوم پر. سماٹ کے لگے ہوئے ہیں لاہور میں.
اوپر لکھا ہوا ہے سماعت کرنے کی جگہ، وہ شعر ہیں، ہمارے میں سماعت ہو رہی ہے۔ وہ سماعت کرتے کرتے شادی کی نامرد ہو گیا، میرے پاس روتا آیا کہ میں تو نامرد ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا اور سماعت کرو، اور سماعت کرو۔ لڑکی آتی ہے ایک یہودی کی دھسی ہوئی سکول والی، ٹی وی میں دیتے ہیں، یہ یہودی فتنہ ہے، مسلمان ہے۔ ارے مسلمان کہتے ہیں جب مقناطیس ہو، جو مقناطیس نہیں وہ مسلمان نہیں ہے۔ پھر عالم سور کہہ دیتے ہیں قوم کو برباد کرنے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ تم ان سے پڑھو۔ ظالموں پڑھنے کا الفاظ نہیں ہے، کتابت لکھنے کا ہے۔ اور ان ظالموں بےایمانوں کو کیا پتا، کچھ جانتے بے ہوں نا۔ ارے صحابہ کی بات کرتا ہے سور، جس کی گھوڑی کا غبار ہزار ولی کا شان رکھتا ہے، جو ریت انگارے پر لٹا کر پیٹے گئے نہیں پھرے، ان چند قیدیوں سے پھر جاتے۔ کان کھول کر سن لو مسلمانوں، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ معصوم تھے، مملوک تھے، مفتون تھے، قیدی تھے۔ مملوک مالک کو نقل کرتا ہے، مفتون فاتح کو نقل کرتا ہے، مغلوب غالب کو نقل کرتا ہے، قیدی آزاد کو نقل کرتا ہے۔ علم عام ہوگا، عقل نہیں ہوگا۔ علم اور وہ عقل بالا ہے پسر۔ علم جو ہے وہ پرندہ ہے اور عقل جو ہے وہ پر ہے۔ بے پر علماء پڑے ہیں۔ میں نے جمہوریت کو لعنت کہا، جمہوریت کو لعنت، تو نورانی صاحب والے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ جمہوریت کو لعنت کرتے ہیں؟ ہمارا نورانی صاحب کاظمی صاحب۔ میں نے کہا یار لڑو نہیں، میں غریب بندہ ہوں، میں تمہاری جمہوریت میں ان کی حیثیت بتاتا ہوں، غور کر کے سنو۔ میں نے کہا ایک طرف نورانی صاحب ووٹ لگائے اور ایک طرف کاظمی صاحب، کتنے ووٹ ہو گئے؟ کہتے ہیں 2۔ او بھائی 2 ہوتے ہیں 3 ہوتے ہیں؟ تم ہی بتا دو، 2-3 تو نہیں ہوتے۔ ادھر دو کنجریاں لگا دیں جو 40 سال چکلے پر بیٹھے ہیں برابر، اور 3 کنجریاں ہو گیا تو انہیں کی چھٹی۔ یہی جمہوریت ہے۔ ارے لوگوں تم جمہوریت، نورانی کو مجھ پر اہمیت دو، تو نورانی کی جوتی تمہاری آنکھیں۔ ظالموں معلوموں تمہیں شرم کرنی چاہیے۔ تم نورانی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بے وقوف نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو اپنے قول کو اہمیت دی، تم بھی اہمیت دیتے ہو۔ جہاں کسی رسول کے قول کو اہمیت نہیں ہے، اللہ نے وعدہ میثاق میں سب رسول و انبیاء کو جمع کر کے فرمایا میرا رسول آئے گا تو اس کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ پھر رسالت تقسیم ہوئی۔ آپ نے فرمایا المستشار و مؤتمن، مشورہ وہ دے جو امین ہو۔ کان کھول کر سنو، امین کسے کہتے ہیں؟ یہ نہیں فرمایا مشورہ وہ دے جو مسلمان ہو، مشورہ وہ دے جو مومن ہو۔ ارے یہ نہیں فرمایا، کیونکہ ہر امین مومن ہوتا ہے، ہر مومن امین نہیں ہوتا۔ امین کے معنی کیا بتاؤں؟ حقوق اللہ کا خائن بھی امین ہے اور حقوق العباد کا خائن بھی امین نہیں ہے۔ حقوق اللہ کا خائن بھی امین نہیں ہے، ارے حقوق العباد کا خائن بھی امین نہیں ہے۔ فرمان رسول ہے جو امین نہ ہو اس کا مشورہ نہ لو۔ چور امین ہے مجھے یہ کہہ کو دو۔ اب فرمان ہے چور کا کوئی مشورہ نہیں، نورانی کا چور کا مشورہ ہے، کس کی بات میں؟ حضور خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب۔ مشورہ چور کا، بھنگی کا، شرابی کا، عورت کا کوئی مشورہ نہیں ہے۔ ارے گلی مشورے سے نیچا درجہ ہے، اس میں بھی مشورہ اوپر ہے۔ گواہی میں صرف دیکھ کر بات کر لے، اتنا عقل ہو۔ ارے مشورے میں تو قیاسی ادراک ہو، جس امور کے بارے مشورہ دے اس کے نفع نقصان کو جانتا ہو، عقل مند ہو، باشعور ہو۔ ارے مشورے کا معیار تو بہت بلند ہے، ایثار ہو، وقت نہیں۔ اسی مشورے پر اگر میں گفتگو کروں تو ٹائم ختم ہو جائے گا۔ تو مشورہ اونچی چیز ہے، گواہی پست ہے۔ ارے گواہی میں 2 اور 1 کے مقابلے ہیں، ایمان سے کہو بھائی، تو مشورے میں عورت برابر ہے؟ ووٹ میں برابر ہے۔ کتنا عقل ماری گئی۔ ایسے قیدوں کے پیچھے ہم نہیں جاتے، ایسے قیدوں کے پیچھے ہم نہیں جاتے۔ عقل سیکھو، شعور سیکھو، انقلاب وجود میں لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ نے فرمایا میں نے احسان کیا تم پر. کیا کیا؟ احسان کیا کہ اپنا رسول دیا. کہ اپنا رسول دیا. یہ نہیں کیا میں نے اپنا محمد دیا. احسان رسالت کا ہے. میلاد رسالت کی منا. ارے پیدائش کی ذات کی میلاد تو 40 سال سارے مناتے رہے. صادق مانتے تھے, امین مانتے تھے, ہر وقت محبت کرتے تھے, ساتھ رہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل مانتے تھے, کوئی فیصلہ ہو وہ کراتے تھے. جب رسالت کا اعلان ہوا تو تنہا رہ گئے. وہی میلاد منانے والے ذات کا پتھر مارنے لگ گئے. کیوں؟ رسالت احکام سے تعبیر ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اور رسول کی شان یہ ہے, میں نے رسول اسی میں بھیجا ہے, اس کی شان اسی میں ہے, اس کی قدر اسی میں ہے, اس کی محبت اسی میں ہے کہ حکم اس کا مانو. رسول کا حکم مانو. جب احکام آئے تو باغی پڑ گئے, پھر آپ اکیلے رہ گئے. جو ساتھ تھے وہ پتھر مارنے لگ گئے. اب احکام کا نام لو تو اب ایسا ہی ہوگا کہ ذات کی میلاد ہر ایک مناتا ہے. ارے رسالت کی میلاد منا. ذات کی میلاد میں تو کافر بھی شریک تھے, ابو لہب بھی شریک تھا, ابو جہل بھی شریک تھا, سب شریک تھے. تو صحابہ کی مثال دیتے ہیں. وہ لکھنے کا کہا گیا تھا, وہی مسلمان ہو گئے. ہم محکوم قانون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, بادشاہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ذات صحابہ کی تھی. کن کی مثال دیتا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی جس کی گھوڑی کا غبار 1000 ولی کا شان رکھتا ہے؟ ہم ولی سے اپنی مثال نہیں دے دیتے, تو صحابی سے مثال دیتا ہے. اور وہ حکم خاص تھا, جاہل مولوی سن رہا ہو, وہ حکم خاص تھا. ارے حکم خاص سنت نہیں بنتا. حکم خاص جو ہوتا ہے وہ ان کے لیے تھا, اذن عام نہیں تھا. ارے ظالم سنت وہ بنتی ہے جو اذن عام ہو. اگر اذن عام ہوتا تو پھر سارے صحابہ پکڑے جائیں گے, تابعی پکڑے جائیں گے, صحابی پکڑے جائیں گے, اولیاء بھی پکڑے جائیں گے کہ انہوں نے کافروں سے کیوں نہیں سیکھا. یہ سنت نہیں ہے, ان صحابہ کے لیے خاص تھی. لکھنے کو کہا گیا تھا. ارے حکمتیں آپ جانتے تھے, ہمارا عقل نہیں پہنچ سکتا. ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں یہودیت کی ہر چیز ہم پر حرام ہے. میلاد. اب احکام کی بات کروں. رسول کس طرح مانا جاتا ہے؟ غور سے سننا. آئے پھر آپ کی طبیعت میں انقلاب نہیں آیا تو یہ تقریر ہی نہیں ہے, پھر فکری طور انقلاب آ جائے. رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے. رسول پہلے بھی میں بیان کرتا ہوں, میرا اکثر یہی ہر جگہ رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بار بار کرتا ہے. ارے ایک بیماری کا ٹیکہ 5 سال 1000 سال لگ رہا ہے, ادھر تو نہیں کہتے بار بار لگے. یہ بار بار کیوں لگ رہا ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں بات بار بار کرنے کی حکمت یہ ہے کہ بات بہت دیر کرنے سے دماغ میں آتی ہے, پھر بار بار کرنے سے دل میں آتی ہے. ارے جب تک بات دل میں نہ اترے وہ حکمت نہیں بنتی. رسول پتہ تو لگے رسول کس کو کہتے ہیں, فکری بات تو ہمیں پتہ لگے, پھر ہم میلاد منائیں تو میں کہوں گا اب رسول سے اتفاق ہے. احکام کیا ہیں؟ فرائض, واجبات, سنن مؤکدہ. فرائض, واجبات اور سنن مؤکدہ, یہ کسی عام مومن کو اس میں چھٹی نہیں ہے. عام مومن کو رسول احکام یہ لے کر آیا تو کر کے تو دیکھ, میں دیکھوں پھر میلاد مناتا ہے. فرائض, واجبات, پردہ کیا ہے؟ یہ پردہ واجب ہے. سنت مؤکدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پر چلتا ہے, ہوا میں اڑتا ہے. فرمایا اس نے سنت میری کو ترک کیا, لگاؤ اس کے منہ پر جوتیاں, وہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے. شرم آنی چاہیے داڑھی منانے والے کو. مجھے طاہر اور قادری کا بندہ آیا, وہ اب تکلیف سے پھر رہا ہے. جی قرآن سے ثابت کرو کہ داڑھی بڑی کہاں ہے, قرآن سے ثابت کرو. اس سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ نہیں نظر ہے, قرآن سے ثابت کرو. میں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو قرآن میں فرمایا, ہارون علیہ السلام نے قرآن میں فرمایا اے بھائی میری داڑھی نہ پکڑ, چھوڑ دے.
ایمان سے کہو بھی چھوٹی داڑھی ہاتھ میں آتی ہے، ایمان سے کہو بھائی. سبحان اللہ. معلوم کیا داڑھی بڑی تھی جو ہاتھ میں آ گئی تو آپ نے فرمایا چھوڑ دے، قابو کیا ہو. ثابت ہو گئی قرآن مجید سے. چھوٹی داڑھی نہیں ہے جو آپ نے سنت کہی ہے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے. ارے ہمارا ابو حنیفہ ہمارا یہ یقین ہے کہ قرآن اور حدیث کے بغیر انہوں نے مسئلہ کیا ہی نہیں. سبحان اللہ. اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، بریلوی نہیں کہلاتے. بریلوی ہیں کتنا گندا نام ہے. بریلوی تو شہر ہے، ہمارا 80 سالہ مسلک نہیں ہے. ہم بریلوی. احمد رضا خان صاحب کون تھا؟ اس سے پہلے کون تھے؟ پہلو سے رشتہ توڑ دیا. ارے ہم بھی اہل سنت والجماعت ہیں. مسلک نام ہمارا مسلمان ہے اور مسلک ہمارا اہل سنت والجماعت ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین، تو میری سنت پر ہو جاؤ اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر ہو جاؤ. اس لیے ہم اہل سنت. اہل علیکم بحدیث ہی نہیں فرمایا کہ حدیث بعض افراد کے ساتھ خاص ہیں، بعض وقت کے ساتھ خاص ہیں، بعض قوم کے ساتھ خاص ہیں. وقت تو بتاتا. آپ نے علیکم بحدیث ہی نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا علیکم بسنتی. مجھے ایک حدیث دکھا دو جہاں فرمایا ہو علیکم بحدیثی. تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں. ہم کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت ہیں. تو رسول اور نبی میں فرق ہے. انبیاء پاک مخلوق ہے نا. میں دیکھتا ہوں رسالت کتنا مانتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ نے یہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. قرآن میں اکیلا نام نہیں لیا، یہی فرمایا میرا محمد جو ہے رسول ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ محمد کو تم مانیں گے، رسالت کو نہیں مانیں گے یہ لوگ. اب بتا رہا ہوں رسالت کیا چیز ہے. احکام سے تعبیر ہے. رسول 313 ہیں، نبی 1,24,000 ہیں. کسی نبی کو شایان نہیں کہ نیا قانون بنائے. نیا قانون رسول بناتا ہے. 4 بڑے کتابوں اولو العزم رسول اور باقی چھوٹے چھوٹے صحیفے سے احکام آئے. ایک رسول آتا ہے اس کا قانون چلتا ہے جب تک دوسرا رسول نہ آئے. جب تک دوسرا رسول نہ آئے. اور جب دوسرا رسول آتا ہے تو اس کی رسالت منسوخ ہو جاتی ہے، یعنی اس کے احکام منسوخ ہو جاتے ہیں. رسول 313 ہیں. کسی نبی کو نئے قانون بنانے کی اجازت نہیں ہے. رسول نیا قانون لے آتا ہے، پھر دوسرا رسول آتا ہے اس کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری کیوں ہم امت ہیں نعرے لگاتے ہیں رسول کے ہیں؟ کیوں آخری بھیجا؟ دیکھ اپنا ذہن، حساب کر اپنا کہ مسلمان ہم کہلاتے ہیں، ہم تو کافروں سے بھی بدتر ہیں. آخری اس لیے بھیجا کہ میرے محبوب کا کوئی رسول ناسخ ہو نہ. ارے میرا رسول سب کا ناسخ ہو اور میرے رسول کا کسی کا ناسخ ہو. کوئی رسول ناسخ نہیں ہے. اللہ نے وعدہ دیا میرا محبوب آئے گا، وعدہ لیا کہ اس کی رسالت اس کے احکام چلیں گے، تمہارے نہیں چلیں گے. نبوت رسالت بعد میں تقسیم ہوئی، پہلے عہد لے لیا. اولو العزم رسول، کسی رسول کی موجودگی میں کسی رسول دوسرے کا قانون نہیں چل سکتا، کسی نبی کا نہیں چل سکتا. میں کہتا ہوں کہ انبیاء سے کچھ بہتر قوم ہے. اور حضور وہ رسول ہیں کہ یہاں کسی رسول، سب رسول کی رسالت منسوخ ہے. ارے آپ کی رسالت منسوخ؟ قرآن پڑھتے ہیں جی بڑی محبت سے. قرآن منسوخ. ہمارے رسول کا منسوخ کون ہے؟ برٹش. ناسخ. ناسخ کون ہے؟ برٹش. برٹش قانون چل رہا ہے نہیں چل رہا؟ اللہ فرماتا ہے میرا رسول آئے گا تو قانون اس کا چلے گا. قرآن ہمارا پڑھنے کے لیے آیا ہے یا ہمارا ضابطہ حیات بدلنے کے لیے آیا ہے؟ ان کے احکام پر نظر نہیں ڈالی. خدا کی قسم اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایسا پہلو. میں تقریر پر گیا، مجھے کہتے ہیں جی آپ پہلو کی تعریف کریں. میں نے کہا اچھا مجھ سے تم وعدہ کرو. کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا دنیا کے کام چھوڑ دو، دنیا کے کام چھوڑ دو، پہلو کی تعریف کرو.
باپ دادا ساری رات کنواں چلاتے تھے، حال مزدوریاں ان کے کہتے ہیں تم نے خود کچھ نہیں کرنا. کہتے ہیں جی پھر ہمیں کیا ملے گا؟ میں نے کہا ظالم دنیا نہیں مل سکتی، جو اعلیٰ چیز ہے ہم ان کی وہ تو کر گئے، ان کو ملے گا، ہم کریں گے تو ملے گی. ہم یہ کہتے رہے جو بھی بڑی شان والے تھے بعد ہم خود کچھ نہ کریں. پھر کہتے ہیں جی جس طرح مرضی آئے تقریر کرو. رسول رسالت منسوخ اور برٹش ہیں. ہمارے رسول کا ناصر کون ہے اس وقت ملک میں؟ برٹش. پڑھے لکھے بیٹھے ہوں گے. برٹش کا قانون چل رہا ہے نہیں چل رہا؟ اس کا قانون چل رہا ہے اور بچے ہمارے اسی قانون چلانے کے لیے سکول میں گئے ہوئے ہیں. بچہ انہوں نے کہا جی بچہ دو پیسے دیں گے، رسول کے خلاف کرے گا، قلم رسول کے قرآن کے خلاف لکھے گا. یہ تو برٹش یہودی کا قانون چلا سکتا ہے جو ہم پیسے جو دیں گے. یہ نبی رسول کو چھوڑ کر اسے زبانی رسول کہتا رہے. انہیں پتا ہے کہ زبانی کہنے سے کچھ نہیں. ارے رسول آتا بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. اللہ نے جو فرما دیا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ رسول آتا اسی لیے ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت ہو، اس کا حکم چلے. تو بچہ ہم نے کہا جی لیو بچہ ٹھیک ہے اب برے رسول کے خلاف دام خدا کے خلاف جو کہیں کریں گے ہم. یہ بچہ ہے اور ہم ہیں رسول والے ہیں. میلاد مصطفیٰ منائی جا رہی ہے، ہمیں شرم آنی چاہیے، کچھ در دیکھنا بھی چاہیے کہ ہم نے تو رسالت کو چند ٹکوں سے ارے رسالت کا انکار کر دیا. بیٹا اس کو دے دیا، یہودی کو دے دیا اور وہ برٹش لا چلا رہا ہے. ہم نے اسی کے سکول آباد کر رکھے ہیں سب کچھ اور ہم میلاد منا رہے ہیں اور ہیں ہم بخشے ہوئے. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہے، توجہ سے سننا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہے نہیں، اس جان کے لیے بھی رحمت ہے نہیں. کیا آپ کے صدقے اگلا جہان مل سکتا ہے؟ یہ نہیں مل سکتا ہے. یہ جہان کیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی نہیں ہماری کھیل کود. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کا گھر اونچا اور ہمیشہ رہنے والا، کیونکہ فانی چیز کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے، اگر اس دنیا کی قدر مچھر کے پر برابر بھی ہوتی اللہ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کافر کو ایک پیالہ پانی کا پینے کے لیے نہ دیتا. دنیا کی کوئی قدر نہیں ہے. اواری چیز حساب کرو، اواری چیز وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. یہ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں کہنا، سبحانہ مانا ہر کمزوری سے پاک. رب پالنے والا عظیم بلند ہے. عظیم کیا ہے؟ تو سبحان ربی الاعلی وہ بھی کہتے ہیں نا کہ وہ غالب ہے، پہنچا بھی سکتا ہے. عظیم یہ پڑھتے ہیں لیکن مانتے ہم نہیں ہیں. خدا کی قسم الہ ماننا آسان ہے، رب ماننا مشکل ہے. اگر یہاں ہمارے امانت پیش کی جاتی تو ہم نہ اٹھاتے. اس لیے روح میں اللہ نے، کیونکہ یہ امانت یہاں امانت پر عمل کرنا مشکل ہے، اس لیے یہاں رب کا ماننا بھی مشکل ہے، تو اللہ نے وہاں روح میں ہمیں سے وعدہ لے لیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارے پالنے والا نہیں ہوں، روزی دینے والا نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا وشاہدنا. روح ہمارے وہاں یہ کہہ کر یہاں آ کر بگڑ گئے. ہم کس طرح روزی ملے گی؟ کیا حضور وہ مختصر، کیونکہ آپ نے چشتی صاحب کی تقریر بھی سننی ہے. اگر یہاں ہمارے امانت پیش کرتی تو ہم نہ اٹھاتے. اس لیے روح میں اللہ نے، کیونکہ یہ امانت یہاں امانت پر عمل کرنا مشکل ہے، اس لیے یہاں رب کا ماننا بھی مشکل ہے، تو اللہ نے وہاں روح میں ہمیں سے وعدہ لے لیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارے پالنے والا نہیں ہوں، روزی دینے والا نہیں ہوں؟ تو سب نے قالوا بلا وشاہدنا. روح ہمارے وہاں یہ کہہ کر یہاں آ کر بگڑ گئے. ہم کس طرح روزی ملے گی؟ کیا حضور وہ مختصر، کیونکہ آپ نے چشتی صاحب کی تقریر بھی سننی ہے، اصل تقریر تو وہی ہے نا چشتی صاحب کی. تو رسول آپ اس جہان کے لیے بھی رحمت ہیں. آپ اس جہان کے، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، پڑھ لو بعد میں سنا لینا. آپ اس جہان کے لیے بھی رحمت ہیں. کہ اس جہان کے لیے رحمت نہیں ہے، وہ بھی اس جہان
جہان بولتے کیوں نہیں؟ کیا اس جہان کے لیے رحمت نہیں ہے؟ عالمین کہا گیا ہے، پتہ نہیں کتنا عالم ہے، سب کے لیے رحمت ہے۔ تو آخرت جس کا اللہ نے فرمایا 1,24,000 انبیاء آئے اور یہی رحمت للعالمین اس دین کے لیے پتھر کھاتے گئے، اتنا پیارا دین ہے۔ یہ کہتے ہیں جی میں مدینے چلا، ساوی پٹکی والے مدینے چلا، ارے مدینے جانا مدینے نہیں، مدینے کو چھوڑنا مدینے جانا ہے۔ امام حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے، حقیقت میں مدینے جا رہے تھے۔ دین کے راہ پر سر قربان کرنا جو ہے یہ مدینے جانا ہے۔ مدینے جانا کوئی آسان نہیں ہے، میں مدینے چلا جی، زبان سے کہتے رہو۔ تو آپ اس جہان کے لیے بھائی خدا کی قسم، اگر اعلیٰ جہان جس کا اللہ نے فرمایا کرو گے تو دوں گا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مل سکتا ہے، تو اپنے دعوے میں تب صادق ہے کہ دنیا کے کام چھوڑ کر گھر بیٹھ جا، اگر وہ جہان مل جائے گا تو یہ جہان بھی مل جائے گا۔ اگر یہ بغیر کیے نہیں ملتا تو پھر تجھے مغالتا ہے، وہ بھی بغیر کیے نہیں ملتا، اور مجھے کہنے سے یہ بغیر کیے ملتا ہے، وہ بغیر کیے نہیں ملتا۔ یہ ہے رسول رحمت للعالمین۔ کہتے کیا ہیں، مانتے کیا ہیں؟ مانتے نہیں ہیں۔ تبلیغ میں صبر ہے، تبلیغ میں 13 سال صحابہ نے تبلیغ کی، ایمان سے کہو، پتھر ریت انگارے گرم پتھر رکھے، ارے انگل اٹھائی، تبلیغ میں صبر ہے۔ پہلے نمبر اللہ تبلیغ کا ہے، سن لو ان جاہلوں کو پتہ نہیں جو قائد بنے ہوئے ہیں۔ تبلیغ کے بعد دعوت ہے، اور دعوت میں استحکام ہے، جب تک خود پورے دین پر بندہ قائم نہیں رہتا دوسرے کو دعوت نہیں دے سکتا۔ دعوت ہے پتہ ہوتا تو دعوت اسلامی کیا شے ہے، ہوئے تو ان پڑھ جاہل قائد، پھر غیر سیاسی، اس کے بعد سیاست ہے، حکومت ہے، حکومت میں اقامت دین ہے۔ غور کر کے سننا، جب میں تمہیں تبلیغ کروں گا دین پر، میں خود بھی قائم، قولاً سدیدی یصلح لکم اعمالکم، تم اچھے بات کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال بھی سنوار دے گا۔ یہ قرآن مجید ہے۔ بعض کہتے ہیں جی آپ خود بنو، پھر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ جب تک ہم دین پر خود عمل پیرایا نہ ہوئے دوسروں کو تبلیغ نہ کریں۔ آپ نے فرمایا جب تک تم دین پر خود پوری طرح قائم نہ ہو دوسروں کو تبلیغ کرتے رہو، اور یہی آیت ہے قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، جب تم سیدھی بات کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال بھی سنوار دے گا۔ پھر حکومت ہے، یہ تین تبلیغ دعوت اور حکومت یہ ایک چیز ہے، کیونکہ جب سمجھدار بندے ہو شہری، جب میں تمہیں دعوت دوں گا آپ میرے ساتھ ہوں گے تو معاشی اور سماجی معاملات، ایک طرح سارے معاملات میں آپ کے لمٹوں گا تو میرے ساتھ رہو گے، ورنہ میرے ساتھ کیا رہو گے۔ یہی یہودی فتنہ ہے، اور یہود والوں کا یہی ہے کہ دین حکومت میں نہ آئے، ان کا مطلب ہے دین معاملات میں نہ آئے۔ جب دین معاملات میں آ جائے گا تو دنیا کی طاقت بن کر رہے گا۔ کتنا بڑا کفر ہے غیر سیاسی کہنا، خدا کی قسم۔ پتہ ہوتا ان جاہلوں کو کہ سیاست حق ہے بھی مسلمانوں کا۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سب سیاستدان تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی مکی یہ مذہبی تبلیغی زندگی ہے، اور 10 سالہ مدنی زندگی یہ سیاسی اور حکومت کی سیاست میں حکومت ہے۔ ہم غیر جمہوری کہہ سکتے ہیں، غیر سیاسی نہیں کہہ سکتے۔ کلندر لاہوری پول پڑا ہے مفکر اسلام، جدا ہو دین سے سیاست گھر تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ فرمایا جب دین سے سیاسی تو علیحدہ ہو جائے گا تو بدماشی رہ جائے گی۔ اگر میری بیٹی کو چکلے کا پرما دے دے میں کیا کروں گا، حکومت تو میری ہوگی نہیں۔ اس لیے غیر سیاسی یہ ہم نہیں کہہ سکتے، سیاست حق کے لیے مسلمان کا ہے۔ تو اللہ رسالت رسول رحمت للعالمین یہ مغالتا ہے، بن گئے پندارا داں تاریخ را خواہدہ مردید نش آخر خدا۔ اندھارے سوچ والے کو کہو کچھ اگلے جہان کی تو کر، وہ کہتا ہے خود بخود اللہ بخش دے گا۔ کیوں؟ اس جہان کا رب جو ہے وہ سخت ہے، اور اگلے جہان کا رب غفور رحیم ہے۔ کچا مکان، ٹنڈی منڈی عورت، 3 روٹیاں جوتے مار کر ملتی ہیں، سونے چاندی کا مکان بھائی۔ ارے یہ ہم کھانے پینے کے لیے نہیں آئے، خدا کی قسم کھانے پینے کے لیے ہر چیز وہاں عام تھی، بحث میں عام تھی،
اللہ تعالیٰ کسی کو بہشت میں ڈالتا، کسی کو دوزخ میں ڈالتا، تو دوزخ والا کہتا میں کس لیے دوزخ میں آیا ہوں، وہ بہشت والا کس لیے گیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جاؤ اپنے اعمال سے بہشت لو اور اپنے اعمال سے دوزخ لو۔ ہم یہاں کمانے کے لیے آئے ہیں، یہ مزرعہ الآخرہ ہے، دنیا کو سمجھ لو گے تو آخرت سمجھ لو گے۔ رسالت رحمت للعالمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہان کے لیے رحمت۔ کان کھول کر پھر بھی سن لو، جو چاہتا ہے اگلا جہان ایسے مل جائے گا، اسے چاہیے یہ دنیا کے کام بھی چھوڑ دے، ایمان سے یہ بھی مل جائے گی۔ منفی اثرات بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہم عذاب میں بیٹھے ہیں، ہم لیکن ہمیں پتہ نہیں۔ اقترب للناس حسابهم فهم فی غفلتهم موردون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور لوگ اللہ تعالیٰ فرمائے غفلت میں ہیں، اور آخرت میں بڑی حسرت یہی غفلت ہوگی۔ ہم کہیں گے یا الہ العالمین، دیکھیں گے مومنین کے انعامات، بہشت، انہیں جاتا ہوا ان کی شانیں دیکھیں گے، پھر ہم کہیں گے یا الہ العالمین ہم نے تو کرنا بھی یہی تھا، ہمیں واپس بھیج دے کہ ہم وہی کام کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کیا میرے انبیاء رسول نہیں ہے تو تمہیں نہیں بتایا تھا؟ تم نے تو اس کی بات کو سنا ہی نہیں غور سے، تم نے تو دنیا کو ضروری سمجھا، آخرت تو بھلا بیٹھے۔ وہاں نفس و نفسی کا مقام ہوگا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، شفاعت کرے گا مگر اللہ فرماتا ہے محبوب بھی میرے حکم سے کرے گا۔ شفاعت ایسے نہیں ہوگی، اللہ کے حکم سے شفاعت ہوگی۔ تین ساتھی ہیں بندے کے، تین ہم اصل ایمان دیکھو، ایمان والا آخری ساتھی سے محبت کرتا ہے، غیر مومن بے وفا سے محبت کرتا ہے۔ مال و رزق مرنے کے بعد چھوڑ دیتا ہے، یہ ہمارا ساتھی ہے۔ مال و رزق ہمارا مرنے کے بعد بے وفا ہوا نا، جس کے پیچھے رات دن لگے ہوئے ہیں، بے وفا ہوا۔ دوسرے رشتہ دار خاندان یہ قبر تک جاتے ہیں، ایسے ہی مان سکا ہو بھائی، ایسے قبر تک جاتے ہیں۔ تو ساتھی جو نیک عمل ہے یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا، جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں، جس کو ہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی یہ نہ کہنا میں رسول کی بیٹی ہوں، اعملو اعملو اعملو، 3 بار کہا، فرمایا عمل کرنا عمل کرنا، یہ کبھی گھمنڈ میں نہ آنا کہ میں رسول کی بیٹی ہوں پھر عمل چھوڑ دے۔ بیٹی سے بھی ہم اوپر ہیں جی، ہمیں تو یہی بدماشیاں کریں، بے حیاں بے فرق، ہم تو چھٹے چھٹائیں آخرت مل جائے گی ہمیں۔ لاشا پاک آپ کا قبر مبارک کے ساتھ رکھا ہے۔ ایک صحابی اٹھا کہنے لگا اے قبر تجھے پتا ہے کہ کون سی ہستی تیرے پاس آ رہی ہے؟ وہی قبر بولی، ارے اللہ نے بلوایا، خود بولی، ایمان سے کہو بھائی اللہ نے بلایا۔ تو وہ قبر بولی میں نسب نہیں دیکھتی، اور نسب بھی رسول اللہ کا ہے، میں نسب نہیں دیکھتی، میں تو کسب دیکھتی ہوں، یہ حدیث پاک ہے، میں کسب دیکھتی ہوں۔ اب بیٹی سے بھی ہم اوپر ہیں، آئے کیوں ہیں؟ پتھر کا ہے، ہم تک دین پورا پہنچایا، آپ نے بہت تکلیف، دین پہنچانے میں کچھ لگتا ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ یہ باتیں جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں ہمارا کیا لگا ہے۔ 27 سال ہو گئے وطن نصیب نہیں، 350 بیگھہ زمین ختم ہو گئی، جان اب باقی ہے وہ لگا رکھی ہے، ہم ایجنسی والے پھر رہے ہیں۔ میں رحیم یار خان جو گیا اسلام آباد کے ایجنسی، شاید یہاں بھی ہوں گے ایجنسی والے، وہاں پہنچے رحیم یار خان اسلام آباد سے، جان کی بازی لگا رہی ہے تو ہم آپ کو باتیں سنا رہے ہیں، آپ تو یوں ہی کہیں گے کہ یہ روایتی تقریر ہے۔ جی روایتی تقریر نہیں ہے، تو ہم عذاب میں بیٹھے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، جس کو ہم ترقی کہتے ہیں، ترقی، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ جو میرے بندے بے فرمان ہوں، اگر میں انہیں ختم کرنا چاہوں تو ختم کرنے سے پہلے ہر چیز عیاشی کی میں انہیں عام کر دیتا ہوں۔ ہے قرآن مجید پر ایمان؟
پڑھ تو رہے تو سمجھا میں رہتا قرآن مجید کیا فرماتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا قرات کی محفلیں جگاؤ. نعت خوانی کی یہودی کہتے ہیں. قرآن مجید سمجھانے والے نہ ہوں. ایسا عالم بھی نہ بلاؤ جو انقلاب پیدا کر دے, جو سابقوں کی تعریف کرے. ایسوں کو بلاؤ. ان شیطان کے نام مرادوں کے دیکھو دماغ کہاں جا رہے ہیں. فتنہ سراپا فتنہ. دوسری جگہ اللہ نے, اب اللہ تعالی وہ قوم خوش ہو جاتی ہے جس طرح آج کل ہم پر ہوا ہے. ہمارے بڑوں کو روٹی سیر کا نصیب تھی, پھل فروٹ عیاشیاں بوتلیں پتہ نہیں کیا کیا ہم پی کھا رہے ہیں. جو جو غافل ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا وہ قوم خوش ہو جاتی ہے کہ اللہ نے کہا ہم پر انعام کیا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے میں اس قوم کی جڑ کاٹ کر ادھر تباہ کر دیتا ہوں. لوگوں قرآن کی نص سے ہم عذاب میں بیٹھے ہیں. حدیث پاک حاکم ظالم, نمائندے بدماش, فیصل بدماش جس طرح آج کل ہے. آخری چیز ماں کی عزت نہیں ہوگی, زکات کو ٹیکس, ایسے بہت سی چیز. آخری جو چیز بڑی سے بڑی ہے نا وہ ہے گانے باجے میں میری امت مشغول ہوگی. وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہ فرماتا ہے میرا رسول تو سچا ہے. ہم سچا مانتے ہیں نہیں, ہم تو رسول مانتے ہیں, سچا کہاں مانتے ہیں. سچا مانے تو ہمیں ہوش ہو. آپ نے فرمایا پھر انتظار کرنا زلزلوں کی, بھاکی آندھیوں کی, زمین میں دھنس جائیں گے شہر کے شہر, چہرے بگاڑ دیے جائیں گے. ہم غافل ہیں. اقترب للناس حسابهم فهم فی غفلتهم موردون. غفلت میں پھر رہے ہیں. عذاب سر پر آیا ہوا ہے. کوئی پتہ نہیں صبح ہو ہم نہ ہوں, نہ امریکہ ہو نہ برطانیہ ہو. خدا کی قسم, نہ ایٹم نہ بم نہ یہ معاشرہ نہ بس سے نہ کاریں. ان قریب معاشرہ نشیب و فراز. میں کہتا ہوں وہ مومن نہیں ہے جو یہودیت کو بتا سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الباطل کان زہوقا, باطل تو مٹنے والا ہے. جب باطل انتہا کو آئے, پھر اس کی مثال دی ہے قرآن میں کہ پانی کے اوپر بلبلا آتا ہے نا, پانی کے اوپر تو آتا وہ اوپر ہے, آتا مٹنے کے لیے ہے. اسی طرح جو باطل اوپر کو آ جائے, آتا اوپر ہے, آتا مٹنے کے لیے ہے. قرآن مجید سے یقین ہو تو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا بی بی عذاب کب آئے گا؟ عورتوں نے پوچھا. آپ نے فرمایا زنا عام ہو جائے گا. ایک بندہ کہا بی بی نے ایسا کہا. میں نے کہا نام مراد قرآن مجید میں نہیں پڑھتے عورتیں لا تقربوا الزنا, آپ نہیں پڑھتے. ارے مسئلہ بتانے میں کیا شرم ہے. جب زنا عام ہو جائے, شرابیں پی جائیں, پھر آپ نے آخر یہی بتایا گانے بازیں عام ہو جائیں, فرمایا اللہ کا عذاب آ جائے گا. حضرت امیر عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد شیخین کی اتباع کرنا, یعنی حضرت امیر عمر اور حضرت صدیق اکبر, ان کی اتباع. میرے بعد کے نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. بیٹھے بیٹھے آپ ایسے آنسو آ گئے, اٹھ کھڑے ہوئے ایسے ہاتھ کیا, فرمایا یہ ٹڈیاں نظر نہیں آ رہی ہیں, اللہ کا عذاب آنے والا ہے. ٹڈیاں آتی تھی بوڑھے بندے آج سے 30 سال سے نظر, یہ ایسے سورج نہیں نظرتا تھا, لاکھوں کی تعداد میں آتی تھی, فصلیں درخت کھا جاتی تھی. وہ 30 سال سے غائب ہیں, وہ نہیں نظر آ رہی. حضرت امیر عمر طول سے ہم عذاب میں بیٹھے ہیں. امام قرطبی سرکار نے فرمایا حاکم بے دین ہو تو اللہ کا عذاب آتا ہے. فرعون کی طرح وہ خود بھی غرق ہوتا ہے اور قوم کو بھی غرق کر دیتا ہے. دوسرا فرمایا عالم حق نہ کہیں, پچھلوں کی تعریفیں کریں, عالم اصلاحی بات نہ کریں, حق نہ کہیں, پھر بھی عذاب آئے گا. ارے پیر ایسے ہوں جو علم دین کا پڑھنے کا قوم کو نہ کہیں, تربیت نہ دیں, پھر بھی عذاب آ جائے گا. آخری فرمایا جب عورتیں بے پرد ہو جائیں پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. واجب کا ترک ہے, سنت ترک کرو تو پتہ نہیں کیا ہے, واجب ہم ترک کر رہے ہیں. وطر نماز عشاء پڑھی کرو نا, وطر نہ پڑھے کرو. جو پردہ نہیں دیتے نا ان کو وطر نہیں پڑھنے چاہیے. لیکن خدا کے بندے ہوش کرو, پردہ واجب ہے جس طرح وطر واجب ہیں. وطر نہیں پڑھو گے تمہاری نماز کامل نہیں ہے. ارے پردہ نہیں دو گے تو تمہارا دین کامل نہیں ہے ہمارا. فرمایا جب عورتیں بے پرد ہو جائیں اللہ کا عذاب آتا ہے. قرآن کی نص سے, حدیث شریف سے
صحابی کے قول سے، بی بی پاک کے قول سے، بی بی عائشہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سید النساء سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بی بی بہترین سے بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا ابو جان بہترین سے بہترین عورت وہ ہے جو غیر کو نہ دیکھے اور غیر اس کو نہ دیکھے. ہے بی بی پاک کے قول سے یقین آپ کا کوئی ایمان؟ سچ کہا بی بی پاک نے سید النساء نے یا غلط کہا؟ اور تائید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، گلے سے لگا لیا، فرمایا رسول کی بیٹی جو تھی بات بھی اونچی کی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خوش ہو گئے. اب بزرگان دین فرماتے ہیں ہر چیز اس کے برعکس ہوتی ہے زد. اس سے معلوم ہوا کہ بی بی پاک کی نگاہ میں بدترین سے بدترین عورت وہ ہے جو بے پرد ہے، جو غیر کو دیکھے. اور اس لیے بزرگ فرماتے ہیں، فرمایا رب مانتا ہے روزی کا بھروسہ نہیں کرتا، وہ رب ماننے میں جھوٹا ہے. بندہ مانتا ہے بندگی کہلاتا ہے اپنے آپ کو، بندگی نہیں کرتا وہ بھی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. فرمایا عورت چہرہ نکالے ہوئے ہے اور نچلا حصہ چھپائے ہوئے ہے، فرمایا وہ بھی بے وقوف ہے. جب چہرہ نکالا ہوا ہے تو اس کا نچلا حصہ بچ سکتا ہی نہیں. یہ بزرگ ہمارے علم میں ہے کہ عورت کی آنکھ جو ہے نا وہ شیطان کا تیر ہے. اس لیے آج کل دیکھیں گے نا آنکھیں ایسے زہر ہوتی ہیں، تیر ہے. میں ہر جلسے میں یہودی کا فتنہ زہر کرنے کے لیے آپ کو ان کی بات سناتا ہوں. میں باتیں تو بہت ہی ہیں لیکن مختصر ٹائم ہے، 3 بجے تک میرے خیال ٹائم رکھا ہے، 4 بجے تک مستحب ٹائم جا رہا ہے. پتا ہو آپ گھڑیاں تو دیکھتے ہیں، پتہ نہیں ہے. ارے سایہ اصلی نکال کر 1 مثل تک مستحب ٹائم ہے. اس لیے اہل خبیث جو ہیں وہ 2 مثل کے قائل نہیں ہیں. 1 مثل کے بعد اثر جب اہل خبیث اذان دیں سمجھو ہمارا مستحب ٹائم ختم ہے. ہمارا 2 مثل تک ہے، ہمارا وہ 1 مثل کے قائل ہیں. 1 مثل تک مستحب ٹائم ہے، یعنی کسی کا اختلاف نہیں ہے. وہ میں نے آپ کیا ہے 3:45 تک جا رہا ہے مستحب ٹائم دوہے کا. یہاں آ گئی نا، اب تو پتہ نہیں 2 بجے کے بعد کہتے ہیں نماز ہی ناجائز ہے. یہ آپ کو چشتی صاحب ارے نماز کی روح دیں گے، اگر 3:30 بھی ہو جائیں اگر وہ کریں تو سنتے رہنا. ایمان اور روح، نماز کی روح کا ایمان روح ہے. غیرت اور ایمان اکٹھے رہتا ہے. سن 45 میں غور سے سننا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی فکر اعلیٰ ہوتی ہے. دیکھو ان کی فکر کیا ہے اور ہماری کیا ہے. سن 45 میں مجھے ایک بندے نے بات سنائی کراچی کا، اس کا چاچا زاد بھائی تھا وہ مر گیا، اس نے اس کو سنائی، اس نے مجھے سنائی. وہ چاچا زاد جو بھائی تھا مر گیا، انگریز کرانی کرتے تھے ہمارے زمانے میں، آپ نے ان کی حکومت نہیں دیکھی. وہ قرآن مجید پر کھڑا کر کے نہلاتے تھے. استغفر اللہ، بڑی غیرت آ گئی. خدا رسول کے نام نالی میں ہیں اور وہ نہلاتے تھے تو انہوں نے بہت برا کیا. یہ اشتہار لگانے والے کون ہیں اور کہاں آتا ہے اشتہار؟ 10 سال کھڑا رہے اس نے نالی میں آنا ہے. یہ ان کے انگریزوں سے بہت بڑے لعنتی ہیں. خدا کی قسم اشتہار لگانے والوں، اللہ رسول کا نام نیچے گرنے والوں، تمہارے جلوس پر بھی فرشتے لعنت کرتے ہوں گے، تمہاری میلاد پر بھی، کہ جس کی میلاد منا رہے ہو اس کا نام تم نے نیچے گر رکھا ہے، وہ نالی میں پڑا ہے. سارا شہر غیر محفوظ ہے. صالح علیہ السلام کی ناکا کی ایک شخص نے بےعزتی کی، اللہ نے پوری قوم کو ختم کر دیا. خدا کی قسم جس شہر میں اللہ کا نام نالی میں نیچے پڑا ہے وہ سارا شہر غیر محفوظ ہے. ہو سکتا ہے سارے شہر کو اللہ تعالیٰ الٹا کر دے. 1000 بار بشویم دہاں باتر و غلاب نام ترابت گویت کمال بے ادبیز. یہ ولی والے کہلاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں 1000 دفعہ عطر غلاب سے منہ دھو لوں یا الہ العالمین پھر بھی میں بڑا بے ادب ہوں، تیرا نام لوں تو بڑا بے ادب ہوں. یہ ہے ولی. ابا سلطان نہیں فرماتے صاحب تو لکھیا من سیرت کی کم نماسا ہوں. ولی تو یہ کہتے ہیں ولیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یقین نہیں تھا. وہ تو مستحب نہیں چھوڑتے، ہم فرائض کو نہیں دیتے ہیں، ہم ولی ہیں والے. حضرت علی صاحب نے فرمایا
جو کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا قول فعل نہیں اپناتا، وہ جھوٹا ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے۔ تو کیا نہیں ہوا قرآن؟ وہ کہتا تھا مجھے لے گئے اپنے ملک میں، اپنے ملک میں لے گئے، وہاں مجھے خفیہ ایجنسی میں حکومت دے دی۔ تو ایک کمرہ تھا جو بند تھا، اس نے کہا 100 سال سے بند ہے، وہ کہتے تھے اس کو کھولنے کا حکم نہیں ہے، جو کھولے گا اسے گولی حکومت لگائے گی، چابی فلاں افسر ہے بڑا جو اس کے پاس ہے، لیکن اس کو بھی کھولنے کی اجازت نہیں۔ وہ کہتا میں گیا اس کے پاس، ایمان ویسے دیا ہوا تھا، میں اس کا کام کر دیتا، سودے دوستی بناتے بناتے میں نے کہا دیکھوں تو صحیح ہے اندر کیا، میں نے چابی لی 2 بجے رات کے، اس نے کہا پتہ کسی کو نہ لگے، بند کر کے چابی مجھے دینا ورنہ تجھے بھی مار ڈالے گی حکومت، کہ مسلمانوں تک یہ راز نہ جائے، مجھے بھی مار ڈالے گی۔ لیکن جو راز آنا ہو آ ہی جاتا ہے، وہ جانتے ہیں ان کی غیرت تو نہیں ہے، اس نے اس طرح بتا دیا کہ یہ جو کچھ بھی دیکھیں گے یہ آ ہی نہیں سکتے، مرے ہوئے ہیں مرے ہوئے، ہم ہیں مردہ، بعد مرنے کے یہ فلسفہ مردود ہے، قوم کو دیکھیے مردہ بھی ہے موجود ہے، ایمان سے ہم مردہ ہے، مومن زندہ ہوتا ہے، مومن زندہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا ایمان مانگا کرو، روزی نہ مانگا کرو، بہتر شخص وہی ہے جو روزی نہ مانگے، اللہ تعالیٰ روزی بغیر مانگے دیتا ہے۔ قسم خدا ہمارے علم کا فتویٰ ہے کہ ایمان جب تک مانگو نہ وہ دیتا نہیں، ایمان مانگا کرو ہر وقت اللہ سے۔ تو میں نے کھولا دیکھا تو 4 فوٹو تھے، عورتوں کے 4 فوٹو، توجہ سے سننا، 4 فوٹو تھے عورتوں، پیچھے مڑا، پھر میں نے کہا نیچے لکھا ہوا تھا پڑھوں تو صحیح، پہلے تھی ٹوپی والا برقع، اس کے نیچے لکھا ہوا تھا یہودیوں کا زوال اور مسلمانوں کا عروج، سمجھ گئے؟ ٹوپی والا برقع تھا، انگریز پوپ لگ گیا جب مسلمان کی عورتیں اس حال میں ہوں ہمارا زوال ہوگا اور مسلمانوں کا عروج ہوگا۔ پھر آگے کالے برقعے والی، اس کے نیچے لکھا ہوا تھا مسلمانوں کے زوال شروع، مسلمانوں کا زوال شروع اور یہودیوں کا عروج شروع۔ آگے بے پرد تھی، نیچے لکھا ہوا تھا مسلمانوں کے زوال میں اضافہ اور یہودیوں کے عروج میں اضافہ۔ پھر آگے ٹیڈی لباس تھا، جس طرح لڑکے ہمارے آج کل ٹیڈی ہیں، لڑکیاں بھی ٹیڈی اور لڑکے بھی ٹیڈی۔ مسلمانوں مجھے رونا آتا ہے ایمان سے، مسلمان مقناطیس ہوتا ہے، ہم مقناطیس نہیں رہے۔ شہر میں بیٹھنے والے ہیں، میں جنگل میں بیٹھتا ہوں، ہم کہتے تھے کہ شہری لوگ جو ہیں بڑے دانا ہوتے ہیں، لیکن آج کل دیکھا ہمیں عقل کا ذرا نظر نہ آیا، ہم رو پڑے، ارے دیہات سے تو نکلے شہر میں آئے، وہاں بھی ویسے بندے ملے، اب ہمیں رونا آتا ہے۔ ایمان سے کہو عقل مند بیٹھے ہوں گے، ادیب فاضل ماسٹر پروفیسر بیٹھے ہوں گے، ارے بتاؤ نام عام ہوتا ہے تخلص خاص ہوتا ہے، یہ کلیم اللہ جو ہے تخلص ہے، ایک نبی کا تخلص دوسرے نبی کو نہیں لگ سکتا، ایک مسلمان کا تخلص دوسرے مسلمان کو نہیں لگ سکتا، تخلص خاص ہوتا ہے اور نام عام ہوتا ہے۔ ایمان سے کہو حضرت صاحب امتیاز کرتا ہے ہمارا اسلام، حرام حلال برا اچھا برے میں امتیاز کرتا ہے، باقی کسی میں امتیاز نہیں ہے، شریف کا نام اور کمینے کا نام اور شریف کا کام اور کمینے کا کام اور، یہ صرف اسلام ہے جو امتیاز کرتا ہے، لیکن یہ وہ امتیاز اس نے ختم کر دیا، ہم میں وہ امتیاز کیونکہ مسلمانی ہم میں رہی نہیں، اس لیے وہ امتیاز ختم ہو گیا۔ حضرت صاحب، میاں صاحب، خان صاحب، مولانا، سردار صاحب، صوفی صاحب، چاچا، بھائی، بیٹا، پتر، کتنا تخلص ہے، چور، ڈاکو، کنجر، بدماش، کتنا تخلص ہے بھائی، ایمان سے علیحدہ علیحدہ۔ اس نے مرد کے غور سے سننا، مرد کے لیے نکالا ہے سر، ارے میکالے جو ماں پر چڑھ جاتا تھا وہ بھی سر تھا، یہودی سر، مجوسی سر، چھوٹے کنجر بڑے کنجر کو سر کہہ دیتے ہیں، چھوٹے چور بڑے چور کو سر کہہ دیتے ہیں، سر یہودی القاب ہے، جس کو یہودی سر کہے وہ کہاں کا بندے کا بیٹا ہوگا۔ مجھے کہنے لگا سر جناب علی، میں ہمارے اسلام میں ہے کہ بے دین کو اعزاز دو تو ایمان چلا جاتا ہے، کافر کو ہم جناب علی نہیں کہہ سکتے، سر تو کہہ سکتے ہیں، تو سر کا معنی، میں نے کہا سر کا معنی میں کہتا ہوں دلہ، ایمان سے دلہ جو ہو نا، جس کو نہ بیٹی دی بہن کی غیرت وہ سر ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے سر۔ پھر آپ کی ہماری نانی دادیاں مستورات لکھی جاتی تھیں،
ہنسنے کی بات بھی ہے اور رونے کی بات بھی ہے. مستورات بڑے بیٹھے ہوں گے, لکھا ہوا تھا سیٹوں پر مستورات کی سیٹیں. زمانہ بدلا, خواتین کی سیٹیں. ارے تقریر کرتے تھے تو خواتین و حضرات کہتے تھے, پھر بھی خاتون جنت سے تعلق تھا, خاتون جنت سے. اب اس نے دیکھو کتنا ہم نے ترقی کی, خاتون جنت. اب اس نے نکالا لیڈی ڈینا سے تعلق بنا دیا. کنجری لیڈی مجوسن اور مقناطیس نہیں رہے, مجوسن یہودن سب لیڈیز. دین کی بات کرو نا, وہ جنگل میں سال بہر نہیں جاتی, یہ لیڈیز پتہ نہیں جنگلوں میں بھی چلی گئی. ہر ایک کو دیکھو لیڈیز سلاتا ہے, لعنت لیڈیز کو. ماں خاتون تھی, یہ لیڈی ہے. پھر لیڈی نے رنگ کیا لگائے, وہ بزرگ کہتے ہیں ابو ڈیڈی ماں لیڈی اولاد ساری ٹیڈی دی ٹیڈی. یہ چھوٹے چلے والے وہ لیڈیز اب ہے, اس نے کون بندے کا بیٹا پیدا کرنا ہے, اس نے پیدا بھی ٹیڈی کرنا ہے. لیڈیاں دا بہار آئیں ٹیڈیاں دا کتار آئیں. جس کو دیکھو وہ ٹیڈی بنا ہوا ہے, لعنت آگے پیچھے ننگا. وہ گھر جاتا ہے کہ ہاں جی گھر جاتا ہوں, پتہ نہیں یہ بینک پتلون اتنا سارا چوس لباس حرام ہے. پھر نماز پڑھتے ہیں نا ننگے چوپر کر دیتے ہیں, اللہ کی طرف لگا ہوا ہوتا ہے. ہمارے اسلام میں ہے یہ چادر پیچھے آ جائے نا فوراً کھینچو, کیونکہ پچھلے کی وہ فوٹو نظر آتا ہے برائی کا, پچھلے کی نظر پڑے گی نماز ٹوٹ جائے گی. ارے ظالمو تم پر نماز کیا ہے, تم تو پیچھے کی پچھلوں کی توڑ دیتے ہو, تمہاری نظام کیا ہے. بورے ڈبے نظر آ رہے ہیں, نماز پڑھ رہا ہے. پتہ نہیں یہ بینٹ پتلون انہوں نے سلا کر پہنی ہے یا پتہ نہیں یہ آپ پہن کر سلائی ہے, سمجھ نہیں آتی ایمان سے. وہ ان کا نا قمیص ہو قدہ من دوبرن, قمیص کا ذکر ہے دونوں دوبر چھپ جاتے ہیں. الماری, اس نے کہا بینٹ پتلون. اور ایمان صاحب گرمیاں آ رہی ہیں نا, ان کپڑوں میں ہم مرتے ہیں. یہ لعنت اس حکومت پر ہے, ان پر جو بینٹ پتلون پر یہودی نے ان سے کتنا اس میں مرتے ہیں. تو 2 ہاتھ موٹی بینٹ پتلون اور اوپر دیکھو ایسے. میں ایمان سے کہتا ہوں گدھا سخت چیز ہے. تم یہی بینٹ پتلون گدھے کو پہناؤ, وہ بھی چوتھے دن نہ مر جائے تو جو مجھے کرنا پتہ نہیں یہ کون سی نسل ہے. ننگے آگے ننگے پیچھے ننگے. یہ الماری ہے وہ شو کیس ہے. ارے شو کیس سودے کو ڈھانپ دیتا ہے, ڈبل روٹی باہر سے نظر آتی ہے. لعنت ایسے معاشرے پر. اور ملاد رہا ہے, ہم ملاد مناتے ہیں جی, نعت پڑھ رہا ہے, جلوس میں حصہ لے رہا ہے. کچھ شرم کرو. آگے وہ ٹیڈی نسل, اس میں لکھا ہوا تھا یہودیوں کا عروج, مسلمانوں کا زوال, جو آج کل لڑکیاں پھر رہی ہیں. جب عورت کو اس حال میں لے آؤ پھر مسلمانوں کا نزول ہوگا اور ہمارا عروج ہوگا. آگے لکھا ہوا تھا یہ سب کچھ ہمیں تعلیم کی بدولت حاصل ہوگا, بے شک لڑکی نہیں آتی. ارے ایک یہود نو کا تجزیہ سنا دوں پھر میں 5 منٹ رہتے ہیں. جب فرانس نے الجزائر کو فتح کیا تو اسے فتح نے مثبت اثرات نہ دیے, مزاحمت ہو رہی جس طرح اب عراق میں ہو رہی ہے. تو ایک یہودن عورت اٹھی, اس نے کہا میں جا کے جائزہ لگاتی ہوں کہ تمہیں فتح مثبت اثرات کیوں نہیں دے رہی. وہ پھر کر آئی, اس نے بتایا کہ تم نے ملک جیت لیا ہے لیکن لوگوں کی دل میں دین محمد ہے. یہ دین ایسا ہے کہ جس کی دل میں ہے وہ مر جائے گا, تمہیں نہیں مانے گا. اگر تم نے دنیا میں حکومت کرنی ہے تو دین مصطفیٰ سے لوگوں کو بہر کر دو. دنیا میں حکومت کرنا پھر تمہاری جو مت. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا مردوں کو تم دین سے باہر نہیں کر سکتے. دیکھو یہودین عورت کا تجزیہ, مردوں کو دین سے باہر نہیں کر سکتے. عورت کو حبائل الشیاطین کہا گیا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں عورتوں کو بہت دیکھا اور عمراء کو بہت دیکھا. تو تم ایسا کرو دنیا میں مسلمانوں کی عورتوں کو بے پرد کر دو, بے دین کر دو. جب عورتیں خراب ہو جائیں گی مرد مجبور ہو جائیں گے, کیونکہ اچھی عورت نصف ایمان لاتی ہے اور بری عورت سالم ایمان لے جاتی ہے کہ وہ بے غیرت بنا دیتی ہے. غیرت اور ایمان اکٹھے رہتا ہے. اس نے کہا ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو عورتوں کو بے. اس نے کہا یہ آسان کام ہے. کیا؟ ان کے ملک میں جتنا ہو سکے سکول کھول دو, عورتیں بے پرد بھی ہو جائیں گے اور بے دین بھی ہو جائیں گی.
جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں اس یہودین عورت کا تجزیہ جو آج سے 100 سال 150 سال پہلے اس نے بتایا تھا، اب وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اب جو بچے بچیاں پڑھ رہی ہیں یہ نہیں لگ سکتے۔ ارے باطل کو بقا سمجھنا، امریکہ کو برطانیہ کو بقا سمجھنا کہ یہ باقی رہیں گے، یہی کفر ہے۔ باطل اتنا بقا نہیں رہے گا، تھوڑی مخلوق جا کے بچے کی خدا کی قسم نہ آئٹم رہیں گے، نہ امریکہ نہ برطانیہ۔ پیشین گوئی دے رہا ہوں، بد دعا نہیں کر رہا۔ تو کس طرح پتہ نہیں بچے روزی کھائیں گے۔ وہ منافق ہے جو باطل کو اتنا بقا سمجھے ہوئے ہے، قسم خدا کی وہ مومن نہیں ہے، منافق ہے، وہ بے ایمان ہے۔ کلمہ پھر پڑے کہ اس کا بچہ یہ جوان ہوگا، معاشرہ نہیں رہے گا، باطل یہی رہے گا، اسی طرح باطل کی حکومت رہے گی، اور اس کا لڑکا لگے گا یہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے، یہ معاشرہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ میں کیوں 6 ارب دیتا ہے؟ 6 ارب 12 ارب پوری پاکستان کی مالیت ہے، اب 12 ارب 6 ارب پہلے دیا اور 6 ارب اب تعلیم کے لیے آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، تمہاری اچھائی ان کی بربادی ہے۔ تو وہ اتنا پیسے جو دے رہا ہے وہ بیوقوف ہے؟ تعلیم کے لیے جو اتنا پیسے، مجھے ایک بندہ سنانے لگا مسلمان کا کھوکھا تھا، یہ بھی 44-45 کی تقریباً بات ہے، ادھر مسلمان کا کھوکھا تھا، ادھر انگریز کا کھوکھا تھا۔ مسلمان مجھے یاد نہیں ہے، میں یوں مثال سے بتا دوں، مسلمان وہی چیز 15 روپے کی دیتا تھا، انگریز وہی چیز 16 روپے کی دیتا تھا، تو وہ انگریز اس سے لیتا تھا۔ میں نے انگریز، ہم اکٹھے ملازم تھے، میں نے انگریز پر سوال کیا، یار یہ بتا جب یہ چیز تمہیں 15 روپے میں ملتی ہے، اس وقت 1 روپیہ بڑی چیز تھا، تو یہ 16 روپے میں کیوں دے؟ ہنستا تھا، وہ کہتا تم جو ہو نام کے مسلمان ہو، بے وقوف ہو تم، ہم تمہیں یہ بات میں نہیں بتاتا، تم تو عقل مند ہو جاؤ گے۔ میں اس کے پیچھے لگا، ایک دن میں نے پکڑ کر بٹھا دیا، لاڑ پڑا حجت تھی، میں نے کہا بتا، اس نے کہا قسم سے مسلمانوں کو نہیں بتاؤں گا، میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، میں نے قسم کھا لی۔ اس نے کہا یہ چیز جو ہے یہ 15-14 کی ملتی ہے، تمہارا مسلمان 15 روپے دیتا ہے، تم ہو ہمارے دشمن، ہم تمہیں 1 روپیہ نفع کیوں دیں؟ دیکھو شیطانی سوچ تو دیکھو، ہم تمہیں 1 روپیہ نفع کیوں دیں؟ اگر میں روپیہ دیتا ہوں زیادہ تو دیتا تو اپنے کو ہوں نا۔ ارے جو سوچ مسلمان، ہوئے 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 مسلمان پتہ نہیں ہم کہلاتے ہوئے، شور ہے کہ دنیا میں مسلمان ہوئے نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ کہیں مسلم بھی ہے موجود، وضع میں تم ہو نصارہ، تمدن میں تم ہو ہنود، کیا یہی مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرماتے ہیں یہود؟ جو 1 روپیہ چیز کے بدلے ہمیں نفع نہیں دینا چاہتا، وہ 6 ارب نجلی کے لیے دے رہا ہے۔ رسول انگریز کو مانے ہوئے اور میلاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھ، آپ نعت اللہ نے نہیں بھیجا۔ ارے آپ صحابی کا کہتے ہیں کہ وہ صرف نعت پڑھتا تھا اور کوئی کام نہیں کرتا تھا، وہ تو صحابی ایسا تھا مستحب بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ اس لیے ہمارے اولیاء کرام کا فتویٰ ہے کہ جو آسان کام دین میں پکڑ لے اور مسلمانوں کو مشکل کو چھوڑ دے تو اس کے منہ پر اللہ تعالیٰ مراد دیتا ہے۔ نعت پڑھے ہوئے اتباع کون کرے گا؟ رسول اتباع کے لیے ہے یا نعت سننے کے لیے آئے ہیں آپ؟ پھر ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پڑھتے ہیں سبحان اللہ، پڑھ کر انہوں نے سلا دیا، سمجھایا نہیں۔ قرآن فرماتا ہے تم ساسکم حسنۃ تسؤہم، تمہاری ترقی ان کی بربادی، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، تمہیں مصیبتیں بیماریاں پہنچے تو وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ اب قرآن کو سچا تم نے کہاں مانا؟ اللہ کو وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کیا اللہ سے کوئی اور سچا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تمہارے دکھ ان کی خوشی ہے، اور وہ ہمارے بچوں کو قطرے پلا رہے ہیں اور عراق والوں کو مار رہے ہیں۔ یہ نائجیریا کے ڈاکٹر ملے ہیں، ہمارے پاس رکھا ہے، انہوں نے انٹرنیٹ میں دیا، کافروں نے ایک عورت یونیسیف کمپنی قطرے پلاتی ہے، ایک اور ٹیکے میں اس نے کیس کیا، وہ کیس جیت گئی، اس کو لائے لیبارٹری میں، انہوں نے پوری دنیا میں انٹرنیٹ میں کاغذ دیے کہ یہ یونیسیف جو قطرے پلا رہی ہے یہ بھانج پن ہے اور زہریلے ہیں، مت پلاؤ اپنے بچوں کو۔
کافروں نے انتباہ کر دیا. مسلمان تو قرآن کو تو نہیں مانتے، یہ بات مانو گے. 26 اگست کو دن اخبار نے ہمارے پاس وہ بھی رکھا ہے، عالمی ادارہ محکمہ صحت جو اقوام متحدہ میں رہتا ہے، نمائندہ بہت بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے، ارے وہ اس نے خط لکھا دن اخبار کو، وفاقی حکومت کو، اور اس خط کو دن اخبار نے پورا لکھا. 2 سال ہو گئے 24 اگست کا، وہ ہمارے پاس ابھی رکھا ہے کہ یہ اس نے لکھا، یہ امریکہ برطانیہ جو قطرے پلا رہے ہیں یہ بھانج بنا اور زہریلے ہیں، تم مسلمانوں کے بچوں سے دھوکہ نہ کرو. وفاقی حکومت کو کہا یہ قطرے بند کر دو اور ویکسین کو ختم کر دو. مسلمانوں جو قرآن نے کہا سچا ہے جھوٹ ہے، جو سچ ہے جو سچ مانتا ہے ہاتھ کھڑا کرے، ایمان سے کہو. اب وعدہ کرو کہ ان سوروں کے قطرے آدمی نہیں پلائیں گے، ہم اللہ سے اپنی صحت مانگیں گے. جوتے اٹھاؤ ان کو مارو سورو، ایک گولی تم نہیں دیتے، بڑوں کو 20-20 ہزار کا پاؤنڈ کا بم مار رہے ہو اور ہمارے بچوں کو تم قطرے پلا رہے ہو. مسلمانوں یہودی فتنے سے آگاہ ہو جاؤ. خدا کی قسم بزرگان لکھتے ہیں کہ جب تک بندہ اپنے دشمن دوست کی پہچان نہ رکھے وہ دنیا میں گزار ہی نہیں سکتا. ہمیں دشمن کی پہچان نہیں رہی، دوست کی پہچان نہیں رہی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو دشمن کی پہچان دے دے. اور جو میں نے چند باتیں کی ہیں، باتیں تو بہت رہتی ہیں، لیکن میں ایک سکول میں گیا جس طرح کہتے ہیں، دیکھو ایک پروفیسر ماسٹروں نے کیسا ظلم کر رکھا ہے. وہ کس سے بتائیں گے، کتاب ہے ان کے پاس، تمام اساتذہ تنظیم اساتذہ پاکستان صوبہ پنجاب انہوں نے مہریں لگائی ہیں. 12 صفحے پر انہوں نے کتاب جو کفریات ہیں انہوں نے لکھے ہیں کہ اب امریکہ اور مشرق مل کر یہ قوم کو کافر بنا رہے ہیں. انہوں نے پورے کفریات اس میں لکھے ہیں. وہ میرے خیال میں کتابیں ہیں ان کے پاس، کرتاس ابیہ روز رسالہ کا ہے، یہ استادوں نے ان کی مہر لگی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. وہ اللہ اتنا بلند ہے کہ اس کو کسی کی حفاظت تھکاتی نہیں، نہ پیدا ہے، وہ تھکنے سے پاک ہے. وجود سے کتنا کفر اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پہاڑ درخت بنا کر تھک گیا، پھر آرام کرنے کے لیے چلا گیا، پھر آ کر گانے والی گڑیا پیدا کی، یہ تمہارے بچے پڑھ رہے ہیں. میں ایک سکول میں گیا، دیکھو ماسٹر پروفیسر کتنا پاگل ہے، خود قوم کو پاگل بنا رکھا ہے. کیا میں السلام علیکم، ماسٹر بیٹھے تھے، جی وعلیکم السلام، کیسے آئے؟ میں نے کہا جناب علماء کی زیارت کرنے آیا. وہ ایک ماسٹر اٹھ کھڑا ہوا، کہتا ہے یہ مذاق کا تیرا سن ہے، بوڑھا بندہ ہے، اگر بوڑھا نہ ہوتا ہم لڑ پڑتے، یہ ہم عالم ہیں، یہ عالم بیٹھے ہیں، اور چھوٹے چولے والے سارے یہودی بیٹھے، یہ عالم ہے ہمارے، تمہیں ہم عالم نہیں لڑتے ہیں. وہ میں نے کہا تو پاگل ہے، قوم کو کیا دے گا جب تو ایسا پاگل ہے ایمان سے. میں نے کہا نا مراد منافقت نہ کر، یا دیوار پر یہ ختم کر دے العلم و نور، ساری دیوار کو نسیاق بہر کر رکھی ہے، تم جاہل ہو، یا وہ مشے دو یا تم بھی عالم ہو، نہ مراد کوئی بندے کے بیٹے بنو. علم ایسا ہوتا ہے باہر، پھر ایسا ایسے کر لیا. علم العلم و نور العلم و نور. استاد کیا ہے میں مارے قوم مگر آج کل ہے مسمارے قوم. میں نے کہا رول پر تو ہم تمہارے عالم دیکھتے ہیں، سور کی طرح قوم کو نوچ رہے ہیں، کون نوچ رہے ہیں. میں نے کہا مجھے تو یار اندر والے باہر جو لکھا ہے اندر والے علماء کی زیارت تو کر لوں، کیسے ہیں، پھر ایسے کر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو ہدایت نصیب کرے، اسلام پر رکھے اور ایمان پر مارے، اور اپنے حبیب کی رسالت کا میلاد منائے. ہم رسالت احکام، ارے احکام من جائیں، ایمان سے کوئی میلاد نہ مناؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہو تو مجھے جوتے مارنا. لاکھ میلاد مناؤ اور احکام پر نگاہ نہ رکھو تو خدا کی قسم یہ میلاد قبول تو قبول پتہ نہیں کہاں جائے گی. خدا تعالیٰ ہمیں رسالت کی میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.